اور اس مبارک مہینے کی نسبت قرآن مقدس کے ساتھ ہے۔ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک منفرد مقام عطا فرماتے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن جس کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے جس کو غلاف کہتے ہیں، اگر کسی کے ہاتھوں سے وہ کپڑا نیچے گر جائے تو اس کو بھی لوگ چوم کے واپس اوپر رکھتے ہیں۔ اس کپڑے کی نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی تو اس کپڑے کو کپڑوں میں اللہ نے مقام عطا کر دیا۔ جس ورق کے اوپر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی ایک لفظ لکھا ہو تو تمام اوراق میں اس ورقے کو ہم مقدس سمجھ کر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ پھر دنیاوی لحاظ سے جس شخص کو اس قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پاک زبان سے اس کے لیے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ جو رہتی دنیا تک اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اس قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہوا، دنیا میں اللہ نے اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اسے سب سے بہترین انسان قرار دیا، اور آخرت کے اندر اس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منفرد مقام بیان کیا جو کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ جڑ گئی، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اب تو قرآن کو پڑھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور ہر ایک لفظ کے بدلے اللہ تجھے بلند درجہ عطا فرمائیں گے، اور تیرا مقام وہیں پر ہوگا جہاں پہ تو آخری آیت کے اوپر پہنچے گا۔ کتنا بلند مقام ہے کہ ہر لفظ کے بدلے اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، اور صرف اس قرآن کے ساتھ نسبت رکھنے والے کو نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو اپنے بچے کو اس قرآن کے ساتھ جوڑے گا، اس قرآن کا حافظ بنائے گا، اللہ اس کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا
کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو، ایسا چمکدار تاج۔ نسبت کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ اور جس نبی کو یہ قرآن ملا، یہ کتاب اللہ کی اور یہ کلام اللہ جس نبی کو عطا کیا گیا، اس کا مقام بھی تمام نبیوں سے بلند ہو گیا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو مقتدی بنا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ ختم نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، اور یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ اس قرآن کے ساتھ جو چیز بھی جڑی اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اور جب اس قرآن کی نسبت اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینوں کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔